تھا کہ در قد قامت بوس. اس صلات کے متعلق جب کہا گیا کہ قیام ہے اس صلات کا، تو اس میں جو قیامتیں پوشیدہ ہیں وہ آنکھوں والے جانتے ہیں. وہ قریش جانتے تھے کہ اس قد قامت کے اندر کیا قیامتیں پوشیدہ ہیں. نہ ان کے نسبی تفاخر باقی رہ سکتا تھا، نہ ان کی تجارت باقی رہ سکتی تھی، نہ ربا کے. مدینے میں یہودیوں کا کاروبار سارا ربا پہ تھا. ان کو معلوم تھا کہ کچھ نہیں باقی رہ سکتا، نہ ملوکیت رہ سکتی ہے، نہ کسی انسان کا اختیار رہ سکتا، نہ کوئی حکومت باقی رہ سکتی ہے. کیا انقلاب ہے؟ زندگی کے ہر شعبے میں الٹ کے رکھ دینے والی بات. انہیں معلوم تھا کہ یہ انسانیت ساز انقلاب اگر آ گیا اور غلاموں تک کو بھی اٹھا کے انہوں نے کہ بڑے سے بڑا قریشی جو تھا اس کے ہم مرتبہ رکھ دیا، تو پھر کوئی جگہ بھی ایسی نہیں ہوگی کہ جہاں یہ مؤثر نہ ہو سکے یہ انقلاب. وہ جانتے تھے اس. یہ تھا عزیزان من وہ پروگرام. اب آگے جو آئے ہیں، اب وہ ہجرت کے معنی یہ تھے کہ اب دوسرا پروگرام کی دوسری منزل شروع ہو رہی تھی. یہاں پہنچنے کے بعد یہاں پھر للکار کی آواز دی جا رہی تھی اس انقلاب کے لیے، اور یہاں سے وہ بات شروع ہوتی ہے پہلی، یا ایھا المزمل. کیا خطاب ہے خدا کی طرف سے؟ قبل اس کے کہ میں بتاؤں کہ خدا کی طرف سے کیا خطاب تھا، آ جائیے اپنی تفسیروں کی طرف، روایات کی طرف، تشریحوں کی طرف، ترجموں کی طرف. اے کملی اوڑھنے والے قم اللیل الا قلیلا، یہ ترجمہ ہے جی. اے کملی اوڑھنے والے، کیا بات ہے. پھر جب یہ شاعروں کے ہاتھ میں چڑھا، پھر جب یہ قوالوں کے بعد میں گیا، تو آپ سوچ لیجئے نا. ساری سازش یہ تھی اس 1000 سال کی ملوکیت میں کہ قرآن کے انقلابی پیغام کی طرف امت کی نگاہ نہ اٹھنے پائے. مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے. شریعت تو ایک طرف رہی، تصوف کس طرح سے آیا. نبوت کے متعلق خود خدا نے یہ بتایا، رسول اللہ نے یہ بتایا. خدا نے یہ کہا کہ رسول تو ایک دن پہلے تک جانتا نہیں تھا کہ اس کو یہ وحی ملنے والی ہے. یعنی یہ ایک ایسا علم تھا خدا کی طرف سے دیا جانا، جس کے متعلق جسے علم دیا جانا تھا اس کو ایک ثانیہ پہلے پتہ ہی نہیں تھا کہ مجھے یہ علم بھی ملے گا. کہ جائے کہ وہ اس کے لیے تیاریاں کچھ کرتا، کچھ کوششیں کرتا، کچھ مشقیں کرتا کہ مجھے یہ مل جائے. اسے علم بھی نہیں تھا کہ مجھے یہ ملے گا. یہ وہبی علم جسے کہتے ہیں وہ نازل ہونا ہوتا ہے، نیچے سے اوپر نہیں آتا، اندر سے باہر نہیں آتا. یہ اوپر سے آتا ہے، خارج سے یہ ملتا ہے. یہ تو لفظی نزول نے ساری وحی کی حقیقت بیان کر دی ہوئی ہے، جو لفظ نزول ہے، نازل ہوتا ہے. یہ لیکن یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ یہ تصوف میں ریاضتیں جو ہوتی ہیں جن سے پھر اولیائی کا مرتبہ ملتا ہے وہ کیسے ہوتی ہیں؟ چلے، مراقبے، ریاضتیں. یہ آپ بیتی کہہ رہا ہے، یہ گناہگار آپ کے سامنے. کیسے ہوتا ہے وہ؟ کہ جی وہ ذرا سا پانی لیا، تھوڑا سا کچھ کھانے کو لیا، کسی غار میں جا کے بیٹھ گئے 40 دن تک. وہ اس دور میں غاریں تو اب ہوتی نہیں، اور ہم حجروں میں بیٹھا کرتے تھے، غاریں بنا لیا کرتے تھے. غار میں تو خیر ہوتا ہی پہلے اندھیرا ہے، ان حجروں میں تو دروازے تھے، روشنی آتی تھی، بند کر لیتے تھے کہ کہیں سے روشنی کی کرن نہ اندر آنے پائے. جتنی تاریکی زیادہ ہوگی بس اتنا ہی نور زیادہ آئے گا. وہ جا بیٹھتے تھے جی غاروں میں. یہ تصوف کی اولیائی کا یہ طریقہ ہے. وہاں جا کے وہ مراقبے میں بیٹھتے تھے. دھیان جس کو کہتے ہیں ہندو بھی.
اور تصوف خواہ عیسائیوں میں ہے، خواہ ہندوؤں میں ہے، خواہ یہودیوں میں تھا، خواہ مسلمانوں میں ہے، وہ ایک ہی طریقہ ہے، اس طرح سے گیان دھیان میں تاریکیوں کی ریاستوں میں مراقبوں میں بیٹھنا۔ اب یہ تصوف میں جو یکسر غیر اسلامی ایک تصور تھا، اس کو سند دینے کے لیے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبوت ملنے سے پہلے، یہ متفقہ طور پر آپ کی روایات، آپ کی حدیث میں یہ آتے ہیں کہ تھوڑے سے ستو، تھوڑا سا پانی لے کر اور حضور غار حرا میں چلے جاتے تھے، وہاں جا کے 40 دن وہاں بیٹھے رہتے تھے۔ سوچئے ذرا، حرا کی غار جو ہے مجھے شرف حاصل ہوا ہے اس کی زیارت کرنے کا، خاصے اونچے پہاڑ پہ، ایسا ہے پہاڑوں کے بڑا ہی دشوار گزار ہے راستہ اس کا جو وہاں جاتے تھے، وہ اوپر کہیں جا کے مف سی اتنی سی، اور یہ غار کا تصور تو لیا ہی ہے ہندوؤں سے۔ خیر کہ جی وہاں آپ چلے جاتے تھے، تھوڑا سا ستو، تھوڑا سا پانی لے کے 40 دن تک، سیدھی سی بات ہے کہ پھر غار میں کیا کرتے تھے؟ اب یہی چیز سند آ گئی نا ان کی، یہ اپنے مراقبوں کی سند اس سے لیتے ہیں کہ یہ تو سنت رسول اللہ کا اتباع ہے۔ اچھا جی، تم نے یہ ریاضتیں کی، یہ کوششیں کی، مراقبے کیے، تو تمہیں پھر یہ اولیائی آ گئی، علم حاصل ہو گیا، اسے علم لدنی کہتے ہیں، یعنی جس میں انسان کی اپنی کوشش کا دخل نہ ہو، خدا کی طرف سے جو ملے، یہ ہے نا تصور۔ تو وہی، اسی کو تو وہی کہتے ہیں، کہتے ہیں ہم وہی نہیں کہتے جی، اس کو علم لدنی کہتے ہیں۔ تو گویا اس کاوش اور کوشش سے انسان کی یہ حاصل ہوتا ہے۔ بیان ہی اسی مقام کے اوپر نبی کو رکھ دیا انہوں نے کہ حضور بھی اسی طرح سے جا کے چلے کیا کرتے تھے، اور جیسے چلے کے بعد اس کے نتیجے میں علم لدنی ملتا تھا، اس طرح سے حضور کو ایک وحی مل گئی تھی، معاذ اللہ۔ اس غار میں چلے گئے، بات میں مزمل کی کر رہا تھا۔ اب اس کے لیے 2-3 قسم کی روایتیں ملتی۔ ایک تو یہ کہ قریش نے ایک دفعہ جمع ہو کے یہ کہا، معاذ اللہ کہ اس شخص کا کچھ نام رکھنا چاہیے، اس کے نام سے نہیں اسے بلانا چاہیے، ایسا رکھنا چاہیے جس میں معاذ اللہ کچھ نفرت کا پہلو نکلے، کچھ ایسا نکلے، ہم وہی نام لیا کریں تو سمجھ جایا کریں کہ کس کے متعلق بات ہے آپس میں۔ یہ کسی نے کہا اسے کاہن کہا جائے، کسی نے کہا اسے شاعر کہا جائے، کسی نے کہا اسے ساحر کہا جائے، کسی نے کہا اسے مکذب کہا جائے۔ تو آگے ہے یہ روایت میں کہ یہ باتیں سن کے حضور بڑے مغموم ہوئے، افسردہ خاطر ہوئے، اور اس کی وجہ سے اسی افسردگی کے اندر، غم آلودگی کے اندر ایک چادر اوپر اوڑھ کر اور لیٹ گیا آپ اس طرح سے، بہت مایوس ہو گئے۔ وہ چادر کمبل کی ہو سکتی ہے، اس زمانے میں کمبل ہی ہوتے تھے، کہ اتنے میں جبریل آئے تو انہوں نے آ کے جب دیکھا تو انہوں نے کہا او کمبل والے، ہاں ناسی عزیز روئیے اس قوم کے مقدر پر۔ یہ ہے جی المزمل۔ دوسری روایات ہیں کہ نہیں، جب غار حرا میں پہلی دفعہ نزول وحی ہوا تو جبریل آئے آپ کے پاس اور ایک کاغذ آپ کے سامنے رکھا اور کہا کہ اقرا، پڑھ۔ آپ نے فرمایا میں تو پڑھنا جانتا نہیں، یعنی خدا نے لکھ کے کچھ بھیجا، جبریل اس کو لکھے ہوئے کو لے کے آ گیا، کہا کہ پڑھ کے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ پڑھنا نہیں جانتے۔ وہ آپ معاذ اللہ معافی چاہتا ہوں، آپ نے کہا تو ان کو بات سمجھ میں آئی کہ پڑھنا نہیں جانتے، تو جبریل نے پھر سینے سے لگایا، چاروں سبق روشن ہو گئے، پھٹافٹ آپ نے پڑھنا شروع کر۔ لیکن آپ پہ دہشت اتنی طاری ہوئی۔ اب آئیے جناب، پہلی
بڑی لمبی چوڑی یہ روایت بخاری میں بھی سارے حدیثوں کا جو سایہ ستہ ان کے یہاں بڑی بڑی ہے نا، یہ کیسا بدل وہی جو ہے وہی کی ابتدا کیسے ہوئی، یہ ساری تفصیل اس میں دیکھیے آپ، معاذ اللہ ایسے افسانوی انداز میں دیکھیے. وہاں سے دہشت طاری ہوئی آپ کے اوپر، کامتے ہوئے بھاگے ہوئے گھر آئے. حضرت خدیجہ بیوی سے ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، ان سے کہا کہ مجھے بہت جاڑا لگ رہا ہے، میں کانپ رہا ہوں، مجھے اڑا دو، کچھ لحاف اڑا دو، کمبل اڑا دو. تو اس دہشت میں وہ کمبل یا لحاف جو اوڑھ کے ہوئے تو اس پہ خدا نے دیکھا تو وہاں سے پھر یہ کہا یا ایھا المزمل، لحاف والے اوڑھنے والے. یا آگے آئے گی اگلی آیت، اگلی سورت مدثر، دونوں کے معنی یہ لیتے ہیں. مدثر پہ تو میں بعد میں آؤں گا، اگلی سورت ہے مزمل، تو یہ ہمارے سامنے. 4 لفظوں میں اگلی بات بھی میں بتا دوں تاکہ یہ پوری کہانی ظاہر ہو گئے. حضور نے یہ کہا اپنی بیوی حضرت ام المومنین سے، اور انہوں نے تسلی دی کہ آپ کیوں ڈر رہے ہیں، آپ تو بڑے نیک انسان ہیں، غریبوں کی ہمدردی کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی حالت میں نہیں چھوڑے گا جیسے آپ کہہ رہے ہیں. پتہ تو نہیں ہے کہ یہ کیا ہے جو آپ کے ساتھ ہوا ہے، نہ آپ کو پتہ ہے نہ ان کو پتہ ہے، معلوم ہی نہیں کہ ہوا کیا ہے. ان کا ایک چچا زاد بھائی تھا، عیسائی عالم تھا، ورقہ بن نوفل، بوڑھا آدمی. کہنے لگی چلو اس کے پاس چلتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں. نبوت محمدی کے متعلق عیسائی راہب کے پاس جاتے ہیں. لے گئی بیوی، کامتے کامتے حضور، معاذ اللہ میں ہر بار معاذ اللہ کہہ جاؤں گا جی. یہ مقام نبوت کو جانتے ہی نہیں تھے جنہوں نے یہ افسانے وضع کی. وہ راہب بات سن کے کہتا ہے کیوں یہ جو آپ کے پاس آیا ہے یہ تو وہی ناموس جبریل تھا جو موسیٰ کے پاس آیا تھا، جو عیسیٰ کے پاس آیا تھا. خدیجہ مبارک ہو، انہیں تو نبوت ملنے والی ہے. وہ راہب بتا رہا ہے. تو جب اسے یہ یقین ہو گیا کہ یہ نبی ہیں، وہی جبریل آیا ہے، تو اس کو سب سے پہلے ہاتھ بڑھانا چاہیے تھا بیعت کرنے کے لیے. وہ آخر تک مسلمان نہیں ہوا. آگے عزیزان من زبان زیب نہیں دیتی جو میں آگے کہوں کہ اس میں پھر کیا سازش نہیں ہو سکتی ہے. یہ مبارکباد دے رہے ہیں، اور یہ جنہیں نبوت مل رہی ہے، جبریل جن کے پاس آ رہا ہے، وہ راہب کے کہنے کے اوپر ان کو بھی کچھ ہو رہا ہے کہ ہاں کچھ ایسی بات ہی نظر آتی ہے، کچھ بیوی بھی مان رہی ہے راہب کے کہنے، اور چلے آ رہے ہیں. کیا بتایا جائے؟ یہ اصل الکتب بعد کتاب اللہ، یعنی یہ سایہ ستہ تو 6 کتابیں نہیں، ان میں سر فہرست بخاری ہے. بخاری کی یہ پہلی حدیث ہے اور اتنی تفصیل سے لکھی ہوئی ہے، 2-3 صفحے بھرے ہوئے. وہی کی ابتدا اس طرح سے ہوئی کہ یہ مزمل اور مدثر کی تو تفسیر آ گئی ہے. او کملی والے، او لحاف اوڑھنے والے. اور یہ دونوں تفسیریں ہیں. کہا جاتا ہے کہ قرآن سمجھ نہ ہو تو احادیث کی روح سے سمجھیے پھر قرآن کو اس طرح سے. اس انقلاب کے لیے پہلی چیز ایک جماعت کی تشکیل تھی، رفقا کی تشکیل تھی.